میں نے سب سے پہلے تو جج صاحب کو کہا کہ جناب آپ نے جو پچھلا آرڈر کیا تھا جس میں آفس نے ایک اعتراض لگایا تھا، آپ نے لکھا کہ وہ اعتراض غیر قانونی تھا اور آپ نے اس کو اوور رول کر کے آج لگایا ہے. تو لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک ہفتہ اور جو ہے قید و بند کی صعوبت جو ہے آپ کے آفس کی ایک اللیگل آرڈر کی وجہ سے. اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کہا کہ کیا یہ ایک آفس کا وتیرہ ہے، روٹین ہے کہ عمران خان کے کیسز میں اعتراض ہی لگانا ہے تاکہ اس پھر آپ اعتراض کو ریموو کرنے میں پھر وقت لگے اور اس کے بعد پھر سماعت کے لیے فکس کیا جائے. تو آپ اپنے آفس کو مہربانی کر کے یہ کہیں کہ اس طرح کے اعتراضات نہ لگائیں جو قانون کی نظر میں غیر آئینی ہیں. تو خیر آج وہ شروعات ہوئی تو ہماری جو نالش تھی اس میں کہ یہ جو الکالر ٹرسٹ کا کیس ہے یا اس کو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہتے ہیں، اس میں تو سیدھی بات ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے انہوں نے ان اکاؤنٹڈ جو ایسٹس ہیں، ان اکاؤنٹڈ ایسٹس، وہ اس کی زمرے میں 20 ملین جو پاؤنڈ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو انہوں نے فریزنگ آرڈر لیا. وہ پروب کرتے کرتے 140 پاؤنڈ جو ہے وہ برطانیہ کے گریٹ برٹن پاؤنڈ آ گئے اور پھر 50 ملین 50 ملین پاؤنڈ کا ون ہائیڈ پارک جو حسن نواز، جو محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے بیچا ملک ریاض کو، اور وہ بھی ٹرانزیکشن کو انہوں نے وہ جو قرار دیا سسپیشس قرار دے کے، تو یہ ٹوٹل 190 ملین پاؤنڈ بن گیا اس طریقے سے، کیونکہ 140 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بینکوں میں تھا، 8 بینکوں میں، اور یہ 50 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ون ہائیڈ پارک کی قیمت تھی. تو 140 ملین پاؤنڈ اور 50 ملین پاؤنڈ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہو گیا. یہ انہوں نے فریز کروایا، ڈسٹرکٹ کورٹ ویسٹ منسٹر کے عدالت سے فریز کروایا. وہ ان کا جو پوکا ایکٹ ہے، اس کو جو ہے پریونشن آف کرائمز ایکٹ برطانیہ کا، اس کے تحت انہوں نے کیا کاروائی کی. اب اس کو انہوں نے پھر کنورٹ کر دیا انٹو سول پروسیڈنگز، اور سول پروسیڈنگز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سورس پوچھتے ہیں. جب ان کی تسلی ہو گئی نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کی کہ یہ کسی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے یہ پیسہ، اور یہ ملک ریاض جو ایک بزنس ٹائکون ہے اس کا اپنا پیسہ ہے جو وہ یہاں لے کر آیا برطانیہ میں اپنی بزنس کی پروموشن یا جس کے لیے بھی لایا، اور یہ چونکہ ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ پر جو ہے حسن نواز کو اس نے جو ہے ون ہائیڈ پارک خرید کیا. اصل میں تو یہ رشوت نواز شریف کو دی گئی، لیکن نہ تو کسی نے حسن نواز کو پوچھا، نہ کسی نے نواز شریف صاحب کو پوچھا، اور سیدھی کی سیدھی گنز جو ہیں وہ محترم عمران خان صاحب پر نازل ہو گئی جن کا کوئی دخل عملی نہیں تھا اس میں. اچھا اب یہ ہوا کہ اس نے نیشنل اکاؤنٹس جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے ملک ریاض کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا. اس میں بھی عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی تعلق ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ اماؤنٹ لے جائیں واپس جہاں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ہمارے ساتھ جو آپ معاہدہ کریں گے یہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا، کیونکہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے، اور یہ جو ہے ہم اس کو سول پروسیڈنگ متصور کرتے ہوئے ہمیں کوئی اس میں جرم کا پاداش میں ہمارے ملک میں کوئی جرم کا اس میں ارتکاب نہیں ہوا، اس لیے ہم اس کا مواخذہ نہیں لے سکتے، آپ لے جائیں. چنانچہ اس نے جو ہے وہ اکاؤنٹ دیا، سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جس میں دینا تھا. اب یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا ہی نہیں، نہ یہ خزانے کا پیسہ تھا، نہ ملک ریاض کوئی ہولڈر آف پبلک آفس تھا.
اس لیے نہ یہ کک بیک اور کمیشن کا پیسہ تھا. ملک ریاض کا انہوں نے متصور کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اجازت دے دی, اس نے ایک اکاؤنٹ دیا. یہ فرام بینک ٹو دی اکاؤنٹ آف رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سیدھا پیسہ آیا ہے, اور 170 ملین پاؤنڈ آیا ہے. 20 ملین پاؤنڈ انہوں نے جو بھی ہے ٹیکسز میں کاٹا, جو برطانیہ نے 171 ٹو بی ایکوریٹ 171 ملین پاؤنڈ یہ آیا ہے پیسہ, اور یہ سیدھا سیدھا آیا ہے. سپریم کورٹ نے آگے سے کیا کیا کہ سپریم کورٹ نے جو قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ تھی, اب جس طرح ہم ڈوگر کورٹ کو کہتے تھے ڈوگر کورٹ ہے, اب ہم قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کہیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ نے یہ اماؤنٹ سارا کا سارا ٹرانسفر کر دیا یہ ایکس چیکر میں, یعنی مرکزی حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. اب پوچھے کوئی کہ مرکزی حکومت کا تو پیسہ چوری ہوا ہی نہیں ہے سرے سے, اور نہ ہی یہ سرکاری پیسہ تھا. اب یہ جانے ملک ریاض جانے وہ جانے, خیر ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کارروائی ڈالتے ہیں ہمارے شہزاد اپنا وہ کریڈٹ, شہزاد اکبر صاحب کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لے کر آئے ہیں, یہ اوور ڈوئنگ سمجھ لیں. انہوں نے یہ اماؤنٹ پہلے آ چکا انہوں نے 3 دسمبر کو, یہ 2 دسمبر کو پہلے آ چکا ہے, 3 دسمبر کو انہوں نے کابینہ کے پاس ایک پٹ اپ کر دیا کہ جی یہ جو ہے انہوں نے تاج برطانیہ کی حکومت نے اس کو سیکرٹ رکھنے کی جو ہے استدعا کی ہے, لہذا اس کو منظور کیا جائے گا. تو پاکستان کا جو ہے ظاہر ہے اس میں تو آ رہا تھا ایک ایگریمنٹ, کابینہ نے اس کی اپروول دی. اب 1993 کے سپریم کورٹ کے کیس میں PLD 1993 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, فل سپریم کورٹ نے کہا کہ کابینہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف ایوری, ہر منسٹر کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سنگل آؤٹ کسی ایک کو نہیں کیا جا سکتا, کسی ایک منسٹر پر ذمہ داری اور پرائم منسٹر پر ذمہ داری اس کی نہیں عائد کی جا سکتی ہے. یہ بڑا واضح سپریم کورٹ نے نواز شریف کے کیس میں فیصلہ دیا ہے. تو عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے, اب چونکہ انہوں نے مقصود تھا عمران خان کو ڈالنے کا, تو انہوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. ایک اکاؤنٹ یہ ہے کہ سرکاری پیسہ نہیں تھا, نہ سرکاری پیسے سے ایک ڈھیلا نکلا ہے. یہ اماؤنٹ سیدھا کا سیدھا نیشنل کرائم ایجنسی کے کمپرومائز کی بیسس پر بینک ٹو سپریم کورٹ آیا, اور سپریم کورٹ نے خزانے میں بھیج دیا ہے. لہذا نو لاس ایون آف اے پینی ٹو دی ایکس چیکر. اور یہ ہم نے جو نیب کا وہ حوالہ دیا ہے, نیب کا لاء کا میں نے آج لکھ کر دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بینیفٹ ڈیرائیو نہیں کرتا, اگر پروسیجرل کوئی اس میں